إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد رمضان المبارک رحمتوں برکتوں اور حصول مغفرت کا مہینہ کچھ ہی دن میں سایہ فگن ہو رہا ہے۔ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے۔ اس مہینے کی عظمت کی وجہ قرآن مجید نے خود بیان کی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ تو نزول قرآن چونکہ اس مہینے میں ہوا، لہذا اس کی وجہ سے یہ عظیم تر مہینہ قرار پایا۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر روزہ فرض کیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی بھی اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ روزے کی فرضیت کا حکم رمضان کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ اس کو بھی قرآن نے واضح کیا ہے۔ قرآن مجید کی صفت اس طرح بیان کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن انسانوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے۔ انسان کو اس دنیا میں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، اسے رب کی رضا، رب کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی، رب کی رضا کے مطابق انسانی اعمال کیسے ہونے چاہیے، یہ سب رہنمائی قرآن انسان کو دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے نزول من اللہ میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے واسطے۔ تو سورہ بقرہ کی وہ آیت جو رمضان سے متعلق ہے، آیت نمبر 185، اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دونوں میں تو واضح فرق ہے۔ ھدی للناس میں تمام انسان آ گئے، کیا کافر، کیا مومن، کیا فاسق، کیا متقی، سارے انسانوں کے لیے ہدایت۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اس کو مخصوص کر دیا گیا ھدی للمتقین، کہ اس کتاب سے ہدایت صرف متقین کو حاصل ہوگی۔ وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے کہ قرآن اپنے اصل کے اعتبار سے تمام انسانوں کو رہنمائی دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو۔ یہ حکم تمام انسانوں کو ہے، خواہ مؤمن ہو، خواہ کافر ہو، خواہ متقی ہو، خواہ نافرمان اور باغی ہو۔ اس اعتبار سے قرآن ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن عملاً قرآن سے ہدایت، قرآن سے روشنی صرف
صرف انہی کو حاصل ہوگی جو تقوی کے معیار پر پورا اترتے ہوں گے۔ اگر تقوی کے معیار پر پورا نہیں اتریں گے تو قرآن اگرچہ ہدی للناس ہے لیکن اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے تقوی کے معیار پر پہنچ جائے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، آپ نے اسکول کے باہر بورڈ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، داخلے جاری ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے یہ پیغام ہے تمام والدین کو کہ اگر اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں تو داخلے جاری ہیں۔ یہ پیغام تمام والدین کے لیے ہے، تمام بچوں کے لیے ہے۔ لیکن جب والد یا والدہ اپنے بچے کو لے کر اسکول کی انتظامیہ سے ملاقات کرتے ہیں، اس وقت انتظامیہ ان کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے داخلے جاری ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے، لیکن داخلہ انہی کو ملے گا جو اس معیار پر جو ہمارے ہاں مطلوب ہے۔ اگر آپ کا بچہ پورا اترے گا تو تب ہم اسے داخلہ دیں گے، اگر اس معیار پر آپ کا بچہ پورا نہیں اترے گا تو اگرچہ ہمارے اسکول میں داخلے جاری ہیں آپ کے بچے کو داخلہ نہیں مل سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن ہدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے، لیکن اس سے ہدایت انہیں حاصل ہوگی جو تقوی کی صفت سے متصف ہوں گے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا جو مہینہ تھا اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے اور روزوں کی حکمت اور روزوں کا مقصد یوں بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ لہذا رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت انہی کو حاصل ہوگی جو تقوی کی صفت سے متصف ہوں گے، اور حصول تقوی کا سب سے مؤثر ذریعہ روزہ ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک میں روزے کو فرض قرار دیا ہے لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی در حقیقت دل میں اللہ کے خوف کا نام ہے، دل میں اللہ کی خشیت کا نام ہے، دل میں اللہ کی محبت اور معرفت کا نام ہے۔ جب بندہ مؤمن کا دل اللہ کے آگے جھک جائے، وفادار اور تابعدار بن جائے، تو اس کے نتیجے میں انسان گناہ سے رک جاتا ہے، نافرمانی سے رک جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ایک انسان اللہ کا وفادار اور مخلص بن جاتا ہے۔ اسی کو متقی انسان کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگو التقوی ہا ہنا، تقوی اس جگہ ہے، یعنی دل میں اگر اللہ کا خوف موجود ہے، دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، دل میں اللہ کی خشیت موجود ہے تو تم متقی انسان بن سکتے ہو، اور اگر دل میں اللہ کی محبت اور معرفت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، تو بظاہر کتنا ہی اچھا انداز کیوں نہ اختیار کر لو تم متقی نہیں بن سکتے ہو۔ اب یہ روزے سے یہ صفت اور کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے انسان میں مختلف قوتیں رکھی ہیں، یہ قوتیں اگر کنٹرول میں ہو تو اس کے نتیجے میں انسان انسانیت کے مقام پر ہوتا ہے، اور اگر یہ قوتیں کنٹرول میں نہ ہو تو پھر انسان انسانیت کے مقام سے گر کر کے حیوانیت کے مقام پر آ جاتا ہے۔ قوت غضب، غصے کی قوت، اشتعال کی قوت، یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ قوت شہوت یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، لیکن اگر یہ قوت کنٹرول میں ہوگی تو انسان انسانیت کے مقام پر ہوگا، اور اگر یہ قوت کنٹرول میں نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں انسان حیوان بن جائے گا۔ یہ قوتیں انسان کے اندر اس وقت طاقت پکڑتی ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں سرکشی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اپنے نفس کو قابو میں نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر انسان کا پیٹ ہلکا ہو، پیٹ خالی ہو، تو اس کے نتیجے میں یہ قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ اپنی ان قوتوں کو کنٹرول میں لے آئے، ضبط نفس اپنے اندر پیدا کر لے۔ لہٰذا روزہ لازم کیا گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے نیت کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر کے رکھو گے، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہیں بھوک لگے، تمہیں پیاس لگے، اور تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں تم ان قوتوں پر غالب آ
آ جاؤ، یہ قوتیں تم پر غالب نہ آئے۔ اور جب انسان ان قوتوں پر غالب آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک انسان اللہ کا وفادار، تابعدار اور مخلص بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہی تقوی کی راہ کھلتی ہے۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اگر یہ اپنے نفس کو قابو میں نہ کرے تو اس کے نتیجے میں انسان کا نفس اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ وہ گناہ کرتا ہے اس میں وہ لذت محسوس کرتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے تباہی کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ نفس انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، سرکشی اور بغاوت کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی مرحلے پر انسان اپنے بارے میں غور کر لے، اپنی کیفیت پر غور کر لے کہ میں کدھر نافرمان بن بیٹھا ہوں، کدھر اللہ کا باغی بن بیٹھا ہوں، اس کی ضمیر اس کو متوجہ کر دے کہ اپنی کیفیت پر غور کرو، اپنی عاقبت پر غور کرو۔ اگر انسان اس موقع پر رک جائے اور اپنے بارے میں ندامت کا اظہار کر دے تو پھر اس کے نتیجے میں انسان کے نفس میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، کہ انسان کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، پھر وہ توبہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے، پھر وہ رجوع اللہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے، پھر اپنی اصلاح کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ مومن اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے وہ رک گیا ہے، نافرمانیوں پر وہ شرمندہ ہے، ماضی کی غلطیوں پر توبہ کر چکا ہے، تو پھر اس کے بعد تیسرا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، اور وہ تیسرا دروازہ نیکی کا دروازہ ہے۔ پھر اس کے بعد نیکی کرنا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے، اور جب نیکی پر انسان چل پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جو مطمئن ہو گئی ہے، جو راضی ہو گئی ہے اللہ کی بندگی پر، اللہ کی عبادت پر، تو اس طرح جو ہے اس کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ تو یہ تقوی کا حصول روزے کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اپنے رب کا وفادار اور مخلص بن جاتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ 30 دن کی ایک مشق ہے جو تسلسل کے ساتھ کرائی جاتی ہے۔ صبح صادق ہے، کھانا کھاؤ، سحری کرو، لیکن جیسے ہی صبح صادق کا وقت ختم ہو گیا اور اب جو ہے فجر کا وقت داخل ہو گیا تو اب ایک لقمہ نہیں اٹھا سکتے ہو، دن بھر بھوک رہے، پیاس رہے، شدت میں ہو، لیکن تم نے ایک لقمہ نہیں اٹھانا، تم نے ایک گھونٹ پانی نہیں پینا۔ بندہ مومن اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، لیکن ایک لقمہ نہیں اٹھاتا۔ اور جب غروب آفتاب ہوتا ہے، دسترخوان اس کے سامنے سجا ہوا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کا ہاتھ دسترخوان کی طرف نہیں بڑھتا جب تک مؤذن کی آواز اس کے کان میں نہ آ جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد بندہ مومن ہاتھ بڑھا کر کے اظہار اور اقرار کرتا ہے، اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اے اللہ میرے اس عمل کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔ اس کے بعد وہ افطار کرتا ہے، کھاتا ہے، اللہ کے حکم پر رکتا ہے، اللہ کے حکم پر رکا رہتا ہے، اللہ کے حکم پر پھر کھاتا ہے، اللہ کے حکم پر۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ سبق ذہن نشین کرایا جا رہا ہے کہ اے انسان تم آزاد نہیں ہو، تم خود مختار نہیں ہو کہ جو چاہو کرو، جیسی چاہے زندگی گزار لو، نہیں تم رب کے آگے وفادار بن کر کے رہو گے، اسی کے غلام بن کر کے رہو گے، اسی کی بندگی اور اطاعت کرتے رہو گے۔ یہ وہ سبق ہے جو پورے رمضان انسان کو دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک ایسا شخص جو غروب آفتاب پر افطار نہ کرے اور یہ نیت کر لے اور یہ ارادہ کر لے کہ میں ابھی افطار نہیں کروں گا، تراویح کے بعد آ کر کے افطار کروں گا، اور لوگوں کا روزہ 15 گھنٹے کا ہوگا، 14 گھنٹے کا ہوگا، میرا 18 اور 20 گھنٹے کا ہو جائے گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ زیادہ ثواب کیا ملے گا؟ الٹا گناہ ہو جائے گا، اس لیے کہ مقصود روزہ تھا اللہ کی اطاعت، مقصود روزہ تھا اللہ کا خوف اور خشیت کا غلبہ، لیکن اس نے جو ہے اپنی مرضی اس کے اندر داخل کر دی، لہٰذا وہ پھر عبادت نہ رہی، اس کے نتیجے میں وہ گناہ ہو جائے گا۔ لہٰذا
یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے وفادار بن کر کے رہو گے, اللہ کے تابع دار بن کر کے رہو گے. اور جب بندہ مومن دن کے وقت جو ہے, جب بھوک اس کو لگ رہی ہوتی ہے, پیاس کی شدت اسے پریشان کر رہی ہوتی ہے, وہ کمرے میں اکیلا اور تنہا بیٹھا ہوا ہے, اس کے آگے اور سامنے کوئی بھی موجود نہیں ہے, ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے, کھانا بھی وافر موجود ہے, لیکن وہ ایک لقمہ نہیں اٹھاتا ہے. یہ کس چیز نے اس کو روک دیا ہے؟ یہ وہ خوف الہی ہے, یہ وہ خشیت الہی ہے, یہ وہ محبت الہی ہے, یہ وہ معرفت الہی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت بنی ہوئی ہے. پھر ایسا بندہ جو ایک وقت مقررہ کے لیے حلال چیز کو اپنے پر بند کر دیتا ہے, تو کیا ایسا انسان وہ چیز جو 365 دن حرام ہے وہ اپنے منہ میں کیسے ڈالے گا؟ وہ حرام کی طرف کیسے جائے گا؟ وہ سود کیسے لے گا؟ وہ رشوت کیوں کر لے گا؟ وہ گناہ کے کام کیسے کرے گا؟ لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ وہ رمضان سے مطلوب ہے, یہ وہ روزے سے مطلوب ہے جو اللہ رب العالمین جو ہے بندہ مؤمن سے چاہتا ہے. اللہ رب العالمین کو بندہ مؤمن سے مطلوب عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ یہ انسان میری عبادت کرے گا. عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق, اللہ کی پسند کے مطابق قول, عمل, عقیدہ, اخلاق, انفرادی, اجتماعی, گھر کی, باہر کی زندگی کو اپنانا. جب اس طرح کی انسان اپنے اعمال کو درست کر لے گا تو حقیقی معنوں میں یہی اللہ کی عبادت ہوگی. یاد رکھیے قیامت میں داخلہ جنت میں اللہ کے فیصلے پر ہوگا. جس کو چاہے گا وہ جنت میں بھیج دے گا, جس کو چاہے گا جنت سے محروم کر دے گا. اس راہ میں کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے, حتمی فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا. لیکن ایک دفعہ جب جنت میں داخل ہو گیا تو داخل ہونے کے بعد جنت میں 100 درجات ہیں. 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے. ان درجات کا تعین انسان کا عمل کرے گا. لہذا جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا, جو جتنا زیادہ اپنے رب سے مخلص ہوگا, اسی اعتبار سے جنت کے درجات اسے حاصل ہوں گے. یہ رب کی مہربانی ہے, یہ رب کا فضل ہے. اس نے کچھ اوقات متعین کر دیے, کچھ مقامات متعین کر دیے کہ ان اوقات اور مقامات میں بندہ مومن اللہ کی عبادت کر کے تیزی اور سرعت کے ساتھ جنت کے درجات کو پا سکتا ہے, قرب الہی کو پا سکتا ہے. مقامات کے اعتبار سے مسجد الحرام جہاں بیت اللہ واقع ہے, وہاں پر ایک بندہ مومن پہنچتا ہے, وہاں نماز ادا کر رہا ہے, وہ 1 لاکھ نمازوں کے برابر اجر پاتا ہے. وہ منا جاتا ہے حج کے دنوں میں, مزدلفہ میں رات بسر کرتا ہے, عرفہ میں وقوف کر رہا ہوتا ہے, وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے, وہ عمرہ ادا کر رہا ہوتا ہے, وہ سعی کر رہا ہوتا ہے. ان تمام اعمال کے ذریعے وہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے, جنت کے منازل کو طے کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا میں مسجد وہ مقام ہے کہ جب بندہ مومن مسجد میں داخل ہو جائے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, جنت میں وہ پہنچ جاتا ہے. یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے متعین کیے. جبکہ اوقات کے اعتبار سے 5 اوقات نماز ہے. ان 5 اوقات نماز میں جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے, تہجد کے وقت کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں وہ رب کے قریب ہوتا ہے. اسی طریقے سے اوقات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان عطا کیا ہے. ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے, جس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مواقع دے رہا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف, دوڑ چلو جنت کی طرف. لہذا مختلف نیکیوں کی شکلیں اور صورتیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں, جن کو وہ اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جنت کے منازل کو طے کر رہا ہوتا ہے, جنت کے درجات کو حاصل کر رہا ہوتا ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کر لیں اور اس مہینے کا حق ادا کرنے کی اپنی جانب سے پوری سعی اور کوشش کرے. اس رمضان کی اہمیت میں ایک حدیث کے ذریعے واضح کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے دور دراز مقام سے 2 اشخاص بیک وقت مدینہ پہنچتے ہیں, ایک ساتھ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب ان دونوں کا اسلام ایک ساتھ ہے, لہذا ایک جیسے
ایسے اعمال ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، دونوں اذکار کا اہتمام بھی کرتے ہیں، نیکیوں کے باقی کام میں بھی مشغول ہیں، ان میں سے ایک زیادہ جہاد میں مشغول تھا، بالآخر وہ ایک ان میں سے جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ اپنی طبعی موت پر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ایک شہید ہو گیا اور ایک طبعی موت پہ چلا گیا، دونوں کے درمیان 1 سال کا وقفہ ہے۔ طلحہ بن ابو عبید اللہ وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب بیان کرتے ہیں کہ میں جنت کے باہر موجود ہوں اور یہ دونوں اشخاص وہاں موجود ہیں، جنت سے ایک فرشتہ باہر آتا ہے اور جو طبعی موت پر بعد میں وفات پایا تھا اس کو پہلے جنت میں لے جاتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے اور پھر اس کو جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور مجھے یہ کہتا ہے تمہارا بھی وقت نہیں آیا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ خواب ختم ہو گیا۔ صبح طلحہ نے یہ خواب صحابہ کو بیان کیا، صحابہ کو تعجب ہونے لگا، وہ شخص جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، دوسرا وہ شخص جو بعد میں جنت میں جو بعد میں وفات پایا طبعی موت پر، وہ پہلے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں اس بات پر تعجب ہے، ذرا مجھے یہ بتاؤ جو شخص 1 سال زندہ رہا کیا اس نے 1 سال میں نمازیں نہیں پڑھی؟ جی نمازیں اس نے پڑھی ہیں۔ کیا اس نے اتنے سجدے نہیں کیے؟ جی اتنے سجدے اس نے کیے ہیں۔ کیا اس نے ایک اضافی رمضان نہیں پایا؟ جی ہاں اس نے ایک اضافی رمضان پایا جو اس کے ساتھی نے نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی نمازوں کی وجہ سے اور انہی سجدوں کی وجہ سے اور اسی ایک رمضان کی وجہ سے اس کے اور اس کے درمیان جنت میں اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ لہذا خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں ماہ رمضان مل جائے اور اس رمضان کی وہ قدر کر لیں اور رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کر لیں، اس کے نتیجے میں وہ اپنی عاقبت کو درست کر لیں گے۔ رمضان کے روزے اور خود رمضان اور قرآن کی اہمیت کے حوالے سے احادیث میں جو مضمون آیا ہے اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی جو اللہ شمار کرتا ہے وہ 10 سے 700 تک ہے، یعنی بندہ مومن کی نیکی کا آغاز 10 سے ہوتا ہے۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ 20 شمار کرتا ہے۔ وہ 10 روپے صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو 100 شمار کرتا ہے۔ ابتدا 10 سے ہوتی ہے، پھر کسی کا 20 ہوگا، کسی کا 40 ہوگا، کسی کا 70 ہوگا، حتیٰ کہ 700 تک کا اجر و ثواب اسے حاصل ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ باقی نیکیوں کا معاملہ تو معلوم اور متعین ہے، لیکن روزہ ایسی شے ہے کہ جس کا اجر دنیا کا کوئی پیمانہ نہیں دے سکتا۔ یہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا قیامت کے دن اسے عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ وقت ہے جب وہ افطار کرتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے میں نے حکم کی پابندی کر لی، اللہ کی رضا کو پا لیا، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب روزہ دار کو اس کے روزے کا اجر اور ثواب قیامت میں اللہ عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، اے لوگو صوم ڈھال ہے، اس ڈھال کے ذریعے تم جہنم سے بچ سکتے ہو، اس ڈھال کے ذریعے شیطان کے وار سے بچ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرما رہے ہیں روزے کی حالت میں شور و شغب نہ کرو، کوئی تم سے گالم گلوچ کرے، کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم اس کو بتا دو میرا روزہ ہے، میں اپنے روزے کو خراب نہیں کر سکتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ روزہ خالصتاً اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے رکھا
ہے, کوئی اور غرض نہیں ہے, دکھاوا مقصود نہیں ہے, لوگوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے, بلکہ یہ روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے. یہ ہے ایمان, اور احتساب یہ ہے کہ خالص اللہ سے اجر کا وہ طلبگار ہے, لوگوں سے اجر کا وہ نہیں چاہتا ہے, اللہ سے اجر کا طلبگار ہے. تو ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے روزہ رکھا, فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا, راتوں کو کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کی, تراویح میں شرکت کی, تہجد کی نماز میں شرکت کی, فرمایا اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. جس نے شب قدر میں اس طرح قیام کیا, اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. روزہ اور قرآن بندہ مومن کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیں گے. روزہ یہ کہے گا, اس نے بھوک اور پیاس تیری رضا کی خاطر برداشت کی, میں سفارش کرتا ہوں اے اللہ اس کی مغفرت فرما. قرآن سفارش کرے گا, اس نے راتوں کو کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کی ہے, قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے, اے اللہ میں اس کی حق میں سفارش کر رہا ہوں, اس کی مغفرت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی. رمضان کے روزے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی ہے کہ کسی نے اگر رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دیا تو پھر عمر بھر وہ روزہ رکھتا رہے, وہ اس ایک روزے کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ قضا روزہ شمار ہو جائے گا, لیکن رمضان کے روزے کا اجر پھر عمر بھر کے روزے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے کی حالت میں باطل کلام نہ چھوڑا, جس نے روزے کی حالت میں باطل کام نہیں چھوڑے, تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ مقصد روزہ تو تقویٰ ہے, گناہوں سے بچنا ہے, پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. لیکن اگر ایک شخص روزہ رکھتے ہوئے گناہ کے کام کرتا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے شخص کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی اللہ کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر عشرہ آخرہ, اس کی بڑی اہمیت احادیث میں بیان ہوئی ہے. جس طرح 12 مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے اہم مہینہ رمضان ہے, تو پھر رمضان کے 3 عشروں میں آخری عشرہ باقی 2 عشروں سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. اسی آخری عشرے کی ایک طاق رات میں لیلۃ القدر موجود ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آخری عشرے کے حوالے سے سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا آپ کمر کس لیتے, ساری رات شب بیداری فرماتے, قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں ہوتے, اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. دور مدنی میں آپ نے تمام سالوں میں آخری عشرہ اعتکاف کی حالت میں گزارا تاکہ شب قدر کی اجر اور ثواب کو حاصل کیا جا سکے. یہ وہ احادیث کا خلاصہ تھا جس میں رمضان, قرآن اور روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے. اب سب سے آخر میں آپ کو رمضان کے میں کرنے کے کام کے حوالے سے چند نکات عرض کر دیتا ہوں. سب سے اول وہ یہ استقبال رمضان کا استقبال کیا جائے. آج کے بعد اب رمضان ہی کا ذکر ہونا چاہیے. جس طرح آپ کا کوئی دوست, آپ کا کوئی ساتھی باہر سے آ رہا ہو اور آپ کو یہ خبر مل گئی ہے کہ وہ پہنچنے والا ہے, آج آ رہا ہے, کل پہنچ رہا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں اس کے لیے خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. میرا دوست آ رہا ہے, میرا ساتھی آ رہا ہے. اسی طریقے سے رمضان کا استقبال کیا جائے. رحمت کا مہینہ آ رہا ہے, برکت کا مہینہ آ رہا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, رغبت کرنے والوں کو اسی میں رغبت کرنا چاہیے. دوسرا کام اللہ سے توفیق کی دعا. اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ مومن کوئی کام نہیں کر سکتا. لہذا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رمضان عطا فرما اور رمضان میں اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما. تیسرا کام
کام روزوں کے مسائل کا علم، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، ان تمام مسائل کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اس سے متعلقہ جو کتابچے ہیں اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ اپنے روزوں کی حفاظت کر سکے۔ چوتھا کام نیت کی درستگی۔ یوں تو ہر مومن اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن رمضان سے پہلے اثر نو تجدید نیت اس طرح کر لے کہ اے اللہ اس رمضان میں جو کچھ بھی عبادت کروں گا اس سے مقصود صرف تیری رضا ہے، تیری رضا کی خاطر روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، قرآن سے تعلق جوڑوں گا، نیکی کے کام کروں گا۔ اس طرح اپنی نیت کی اصلاح کر لے۔ پانچواں کام توبہ اور استغفار۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے استغفار کا اہتمام کرے، رجوع اللہ اختیار کرے، پچھلی زندگی پر ندامت کا اظہار کرے، اسی سے توبہ کر لے تاکہ پاک اور صاف ہو کر کے رمضان میں داخل ہو۔ چھٹا کام نظام الاوقات۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لے، اپنے نظام الاوقات کو مرتب کر لے، پھر اس کے مطابق اس کی پابندی کرے تو کم وقت میں زیادہ چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح متعین ہر شخص اپنے حساب سے کرے کہ یہ وقت میرے کام کا ہے، یہ وقت میرے آرام کا ہے، یہ وقت میری عبادت کا ہے، یہ وقت میرے گھر کے کام کاج کا ہے۔ ہر شخص اپنے حساب سے اس نظام الاوقات کو مرتب کر لے اور پھر اس کی پابندی کرے تو اس کے نتیجے میں بہت سارا خیر حاصل کر لے گا۔ اور اگر اس طرح نہیں کرے گا تو کبھی سوئے گا تو کبھی جاگے گا تو کبھی تلاوت کرے گا، کبھی ادھر ادھر نکل جائے گا، اس کے نتیجے میں وقت برباد ہو جائے گا۔ لہذا اپنے لیے نظام الاوقات متعین کر لے، روزانہ کا ایک چارٹ بنا لے، اس چارٹ میں روزانہ کے حساب سے لکھتے چلے جائے، آج قرآن کی تلاوت کی، آج ذکر کیا، آج نیکی کا کام کیا، آج فلاں فلاں کام کیے، ان تمام کی فہرست بنا لے، روزانہ اس کا جائزہ لیتے چلے جائے، اس کے نتیجے میں شوق پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ عید کی تیاری اگر آپ نے ابھی تک نہیں کی ہے، ابھی رمضان کی آمد میں تقریباً 10 دن موجود ہیں، لہٰذا اس سے رمضان شروع ہونے سے پہلے عید کی تیاری کر لے۔ عید کی تیاری رمضان میں نہ کرے، ہمارے ہاں بہت غلط طریقہ ہے۔ آخری عشرہ جو سب سے قیمتی عشرہ ہے، جسے مسجد میں بسر ہونا چاہیے، وہ مارکیٹوں اور بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مارکیٹ اور بازار ہے کہ جہاں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور فرمایا زمین پر سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ لہذا عید کی تیاری اگر نہیں کی ہے ابھی سے کر لے۔ رمضان میں عید کی تیاری ہرگز نہ کرے، وہ وقت سارا کا سارا اللہ کو دے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش خواتین سے ہے کہ خواتین جو ہے رمضان میں 2 اوقات زیادہ مصروف ہوتی ہیں، ایک تہجد کا وقت ہے اور ایک افطاری کا وقت ہے۔ یہ 2 قیمتی اوقات ہوتے ہیں جس میں ایک بندہ مومن اور بندہ مومنہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اور یہی وقت جو ہے سحری اور افطاری کی تیاری میں گزر جاتا ہے۔ میری گزارش خواتین سے یہ ہے کہ کچن سے متعلقہ وہ سارے کام جو پہلے سے تیار کیے جا سکتے ہیں اس کو وقت سے پہلے تیار کر لے۔ سالن کی تیاری ہے، اسی طریقے سے مسالہ کوٹنا ہے، پیاز چھیلنا ہے، وغیرہ وغیرہ جو سارے کام ہوتے ہیں، جو کام وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں اس کو ابھی سے تیار کر کے فریج میں محفوظ کر لے، اور جب وقت آ جائے فوراً لے اور اس کو استعمال کر لے۔ پھر جو وقت بچ جائے اس وقت میں اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، تسبیح کرے۔ افطاری کے حوالے سے میں خاص متوجہ کروں گا کہ افطاری کا جو بھی کام ہے وہ افطار ہونے سے کم 20 منٹ پہلے جو ہے مکمل ہو جانا چاہیے۔ جب آخری 20 منٹ رہ جائے تو اس کے بعد دسترخوان بچھا دیا جائے، گھر کے تمام افراد دسترخوان پر جمع ہو جائے، پھر تفہیم القرآن ہو گئی، تفہیم الاحادیث ہو گئی، معارف الحدیث ہو گئی، اس میں سے قرآن کی 1-2 آیات یا اسی طریقے سے 1-2 حدیث اس کی قرات کر لی جائے، تمام اہل خانہ یکسوئی کے ساتھ اس کو سن لے۔ سننے کے بعد سب مل کر کے اللہ کے حضور اجتماعی دعا کرے۔ اگر یہ کام آپ نے کر لیا یقیناً آپ
اس کی برکتیں، آپ اس کی رحمتیں اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں اور اپنے گھر پر محسوس کریں گے۔ اس طرح آپ نے جو ہے یہ رمضان میں وقت گزارنا ہے۔ ساتواں کام فرض نماز، مرد حضرات تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کریں، خواتین گھروں میں جیسی ہی نماز کا اعلان اذان کے ذریعے ہو جائے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کریں۔ آٹھواں کام قرآن سے تعلق، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا قرآن کے ساتھ اس مہینے میں اہم اور خاص تعلق ہر مومن اور مومنہ کو قائم کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے کرنے کے کام، نمبر ایک، قرآن مجید کی تلاوت الف لام سے لے کر الناس تک کم از کم ایک مرتبہ ترتیل کے ساتھ ہر ایک مکمل کرے۔ ناظرہ قرآن یہ پہلا کام ہے جو ہر ایک نے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آ جاتا تو آپ رمضان میں اس وقت تک جتنا حصہ قرآن نازل ہو چکا ہوتا آپ اس کا دور فرماتے، آپ قرات فرماتے اور سیدنا جبریل علیہ السلام اس کو سنتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت ہر ایک اس کا اہتمام کرے، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، کچھ حصہ قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، کم سے کم آخری سپارہ جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے آسان و فہم انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، تو اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو ان میں سے اکثر آیات نمازوں میں دہرائی جاتی ہیں، آپ کو پھر نماز میں ایک لذت محسوس ہوگی، لہذا آخری سپارہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا کام، کچھ حصہ قرآن کا آپ نے حفظ کرنا ہے، حفظ کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ چوتھا کام، اس حوالے سے جو دورہ قرآن یہاں ہوتا ہو، خواتین کا دورہ قرآن ہو یا مردوں کا دورہ تفسیر ہوتا ہو، میری گزارش ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں، اپنے بچوں کو شریک کرائے، اپنی بچیوں کو شریک کرائے، قرآن کے سائے میں آ جائے، قرآن سے اخذ کرے، قرآن کی رہنمائی حاصل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ تراویح میں شرکت، تراویح جہاں 20 رکعت میں پورا قرآن سنایا جا رہا ہو وہاں 20 رکعت میں پورا قرآن سنیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ 8 رکعت پڑھ کر کے گھر کی طرف چلے جائیں، ایسا نہ کریں۔ ہاں، جہاں 8 رکعت میں پورا قرآن سنایا جا رہا ہو وہاں آپ بے شک 8 رکعت تراویح پڑھ لیں، لیکن اگر آپ ایسی جگہ تراویح پڑھ رہے ہیں کہ جہاں 20 رکعت میں پورا قرآن سنایا جا رہا ہو تو پھر 8 رکعت کے بعد گھر پر نہ جائیے، بہت بڑا حصہ قرآن کی سماعت رہ جائے گی۔ لہٰذا یہ قرآن کا حق ہے، پورے قرآن کی تلاوت پورے رمضان جاری رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں غلط ٹرینڈ چل پڑا ہے، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، پھر اس کے بعد چھٹی۔ یاد رکھیے، جب تک رمضان ہے تب تک تراویح ہے، جب تک رمضان ہے تب تک قرآن کی تلاوت ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ غلط ہے کہ 5 اور 7 اور 10 روزہ تراویح میں شرکت کر کے باقی دن جو ہے وہ غفلت کی حالت میں گزار دیں۔ نواں کام، روزوں کی حفاظت، جیسے میں نے حدیث کی روشنی میں ذکر کیا کہ اگر روزہ ہے لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، لہٰذا اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے۔ قانونی طور پر 3 چیزوں کی پابندی ہے، کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلق سے، لیکن جو مطلوبہ روزہ ہے، جو حقیقی روزہ ہے وہ اس طرح کہ آپ کی آنکھوں کا روزہ ہو، آپ کے کان کا روزہ ہو، آپ کی زبان کا روزہ ہو، آپ کے ہاتھ اور پیر کا روزہ ہو، آپ کے دل اور دماغ کا بھی روزہ ہو، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب کہیں جا کر کے حقیقی روزہ ہوگا جس کا اجر متعین ہوگا۔ 10واں کام، نیکی کی جستجو، یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، نیکی کے بہت سارے مواقع ملیں گے، لہٰذا اپنے دامن کو وسیع کیجئے، اپنے دامن میں نیکیوں کو سمیٹیے، جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اختیار کرے۔ 11واں کام، قیام اللیل، یوں تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیفیت رمضان میں ہر مؤمن کو اور مؤمنہ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ سحری کا وقت یہی
یہی قیام اللیل کا وقت ہے. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت عام طور پر تھی, لہذا 8 رکعت قیام اللیل ہو. 8 نہیں ہو سکتا 6 پڑھ لیں, 6 نہیں ہو سکتا 4 پڑھ لیں, 4 نہیں ہو سکتا کم سے کم 2 رکعت اس کی پابندی آپ کریں. اگر پورے رمضان آپ نے اس کی پابندی کر لی تو یہ ایسی عادت بن جائے گی کہ رمضان کے بعد بھی آپ کو بے چین رکھے گی. 12واں کام دعاؤں کا اہتمام. رمضان میں بہت سارے مواقع قبولیت دعا کے ملیں گے, لہذا ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام ہو. تہجد کے وقت ہے, سحری کے وقت ہے, فرض نماز کے بعد ہے, قرآن کی تلاوت کے بعد ہے, افطاری کے بعد ہے, تراویح کے بعد ہے, ہر نیک عمل کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہوگا. لہذا اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کرے, پوری امت کے لیے دعا کرے. آج امت جن مسائل سے دو چار ہے, جن مسائل سے دو چار ہے, اس سے نکلنے کے لیے دعا کرے. غزہ کے مسلمانوں کے لیے خاص دعا کرے, کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے, اسلامی تحریک کے کارکنان اور قائدین کے لیے دعا کریں. اس طرح پوری امت کو دعا میں یاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایک بندے کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر لی, اللہ اسے ایک نیکی عطا کرے گا. اگر آپ پوری امت کے لیے دعا کریں گے کتنی نیکیاں ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گی. 13واں کام ذکر الہی. یوں تو ہر مومن کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے, رمضان میں اس کا خاص اہتمام ہو. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ان کلمات کا اہتمام. 14واں کام درود شریف کا اہتمام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہے, ہمارے مربی ہے, ایمان ملا ہے, جنت کا راستہ معلوم ہوا ہے, رب کی رضا کا طریقہ معلوم ہوا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا. لہذا اس محسن کے اس احسان کا اعتراف درود شریف پڑھ کر کے مستقل کرتے رہیں. 15واں کام شب قدر کی تلاش. شب قدر جیسے میں نے ذکر کیا آخری عشرے کی طاق رات میں موجود ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرہ اعتکاف کی حالت میں ہو, لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو 5 طاق راتیں جو ہیں وہ مسجد میں بسر کی جائے. خواتین گھروں پر اس کا اہتمام کریں, راتوں کو بیدار رہے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, صلاۃ التسبیح پڑھتے ہوئے, تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے, توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے ہوئے ان راتوں کو بسر کریں. 16واں کام توبہ اور استغفار. رمضان میں بھی مستقل توبہ استغفار جاری رہنا چاہیے. بندہ مومن اللہ کا حق حقیقی معنوں میں نہیں ادا کر سکتا. روزہ رکھا ہے, نماز پڑھی ہے, تلاوت کی ہے, لیکن حق ادا نہیں ہو سکا. لہذا کثرت سے استغفار کا اہتمام کیا جائے تو اس کے نتیجے میں قرب الہی حاصل ہوگا, محبوبیت الہی حاصل ہوگا. 17واں کام انفاق فی سبیل اللہ. یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بہت سخی تھے, لیکن جب رمضان آ جاتا تو پھر سخاوت میں اضافہ ہو جاتا. لہذا نیکی اور بھلائی کے جتنے بھی راہ ہیں ان میں انفاق کریں. مسجد ہے, مدرسہ ہے, اقامت دین کا کام ہے, جہاد فی سبیل اللہ کا کام ہے, یتیم غریب بیوہ مسکین محتاج ضرورت مند جو بھی نظر آتا ہے اس میں جو ہے اپنا حصہ شامل کریں. 18واں کام انسانی ہمدردی. رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں, وقتی طور پر بھوک برداشت کرتے ہیں, وقتی طور پر پیاس برداشت کرتے ہیں. آپ کے اسی معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو 365 دن اس کیفیت سے گزرتے ہیں. لہذا انسانی ہمدردی ہونی چاہیے. آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میرے معاشرے میں, میرے اڑوس پڑوس میں, میرے خاندان اور رشتہ داروں میں کہیں کو محتاج نہ رہ جائے, کہیں ضرورت مند نہ رہ جائے. لہذا تلاش کرے اور اس تک جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے. راشن کی ضرورت ہے, دوا کی ضرورت ہے, کسی اور چیز کی ضرورت ہے, اس کا اہتمام اور انتظام کرے. یہ وہ 18 کام ہے. اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ اس حال میں رخصت ہوگا کہ سب کے لیے مغفرت کا سامان کر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری رات آ جاتی ہے تو اس وقت اللہ کی جانب سے تمام اہل ایمان کے لیے
مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، وہ شب قدر نہیں ہے، جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو تبھی اسے اجرت ملتی ہے، لہذا آخری رات میں جو عید کی رات ہوتی ہے اسی رات میں پھر مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے رمضان 100% مغفرت کا مہینہ ہے، 99% نہیں بلکہ 100%۔ یہ بات میں اس حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے خلاف واقعہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے 3 بددعا دی، لہذا میں نے ان 3 بددعا پر آمین کہا۔ پہلا یہ کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پالے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکے، جبرائیل امین نے کہا وہ تباہ ہو جائے، تو میں نے بھی آمین کہا کہ وہ تباہ ہو جائے۔ دوسری پوڑی پر قدم رکھا، جبرائیل امین نے کہا تباہ ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پالے لیکن اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو میں نے بھی کہہ دیا آمین۔ تیسری پوڑی پر قدم رکھا، جبرائیل امین نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے، آپ پر درود نہ بھیجے، وہ تباہ ہو جائے، تو میں نے بھی کہہ دیا آمین۔ اس حدیث پر غور کیجئے کہ جو درمیانی بددعا ہے کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ تباہ ہو جائے، جبرائیل امین کی بددعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ 99% ہوتا، 1% ایسے لوگ ہوتے کہ جن کی مغفرت کا سامان نہ ہوتا تو کبھی بھی جبرائیل امین بددعا نہ دیتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% مغفرت کا مہینہ ہے، ہر شخص کی مغفرت ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ متوجہ ہو جائے، اور جو رمضان کو پالے اور رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے اس کے بعد پھر کون سا دوسرا موقع ہوگا کہ وہ پھر اپنی مغفرت کا سامان کر سکے۔ لہذا استقبال رمضان کیجئے خشوع کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ، تقوی کی کیفیت کو پاتے ہوئے، اللہ سے دعا اور استعانت طلب کرتے ہوئے، اور پورے مستعد ہو کر کے اس مہینے کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی سامان مغفرت ہمارے لیے ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔